वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात, उनके वालिद और साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की दूरंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को खिराज अक़ीदत पेश किया। कतर की गैर मामूली तरक्की और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए भी मरहूम शेख हमद बिन खलीफा सानी की गिरां क़द्र खिदमात का एतराफ़ किया। कहा, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। दुख की घड़ी में कतरी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद रहे। अमीर कतर का दोहा आकर ताज़ियत करने पर वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का शुक्रिया। कहा, आपका दोहा आना दोनों बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात की अक्कासी है। साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग कौमी परचम सरनिगूं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आग्नेय होर्मुज़ को कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आग्नेय होर्मुज़ में कोई रुकावट न डालने का मुआहिदा किया था, जो उसने तोड़ डाला। अब हम आग्नेय होर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर इसे चलाएंगे। होर्मुज़ में सिक्योरिटी के बदले हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है सिक्योरिटी की फराहमी पर हमें इत्तहादी ममालिक से फंड्स मिलेंगे। मजीद बोले कि इस वक्त ईरान को बदतरीन शिकस्त का सामना है, उसे बुरे तरीके से मार पड़ रही है। आबना हॉर्मज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी पर पासदारान इंक़िलाब की 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने आबना हॉर्मज़ में ईरान से राबते के बगैर पेश कदमी की, जिस पर पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। ईरान की जानिब से ताज़ा कार्रवाई के बायस समंदरी गुज़रगाह में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। कशीदगी अरूज पर। अमरीकी जंगी तैयारों की मुसलसल 5वें रोज़ ईरान पर बमबारी। अमरीकी फ़ौज ने इससे बार पहले से ज़्यादा ईरानी मकामात को निशाना बनाया। किशम, सीरत, बंदर अब्बास, जास, बोशहर, खुरम शहर में ज़ोरदार धमाके। खंदा, बंदर माह शहर, बहबान, अंदिमश्क, दसफोल, आबादाम पर भी बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंग में पहली बार फ़ज़ाई और समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार साइट्स को तबाह कर दिया। मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। कार्रवाई का मकसद बहरी गुजरगाहों को महफूज बनाना है। तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को कुचलना है। ईरान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। ईरान की खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स की बरसात। कुवैत, बहरीन, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले के बाद असलहा डिपो में आग लग गई। उर्दन फौज का फ़ज़ाई हदूद में 4 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर तैयारों के हैंगर पर मिसाइल हमले। अमरीकी ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन पर हमलों के बाद मुतासरा मकामात से धुआं उठता रहा। ईरान ने कुवैत में 2 फौजी अड्डों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। कुवैती हुकाम की शिमाल में सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। उधर ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने कुवैत में अमरीका के 3 फौजी हलाक करने का दावा किया। अमेरिका की कुवैत में अपने 3 फौजियों की हलाकत के ईरानी दावों की तरदीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी एहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उधर कुवैत में ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जर्नैलों पर संगीन इल्ज़ामात। बेस में हिफाजती और हमले के दौरान इनखला के लिए इंतजामात गैर मुनासिब करार दे दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों का कहना है कि आला कमान ने शबिया बेस पर ईरानी हमलों की इंटेलिजेंस वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। खतरे के बावजूद एहलकारों को शैबा बेस पर तैनात रखा गया। 1 मार्च को ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अमरीका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफ वर्जी की। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिए। ईरान ने कहीं भी हमलों पर पहल नहीं की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुफाहमत याददाश्त
شدید بحران کا شکار ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک کو جواب دینا چاہیے۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ اقوام متحدہ مسلسل ایران کے موقف کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے سپریم لیڈر یا ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنانے پر دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت پر حملے کی صورتحال میں فیصلہ کن رد عمل یقینی بنائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے کیس میں حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اپنے فیصلے میں الف لیلا کی کہانی نہیں لکھیں گے۔ کیس دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ نئی گج ڈیم کی تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے فیصلے میں لکھا کہ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقے کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں وابڈا فیصلہ کرے۔ کانٹریکٹر کی خلاف ورزی پر وابڈا دوبارہ ٹینڈر جاری کرنے پر آزاد ہوگا۔ خواتین کو با اختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا OIC کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ بولی اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح احکامات موجود ہیں۔ خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خواتین کی مالی شمولیت اور انہیں کاروباری مواقع کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ طالبات کے لیے اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ کی فراہمی کا عمل بھی جاری ہے تاکہ انہیں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ نے کہا خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر با اختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام ان کا ایک اہم خواب ہے جس کے ذریعے خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ترقیاتی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی ذمہ داری بھی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں منعقدہ OIC خواتین کانفرنس سے خطاب۔ کہا خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد ان کی ترقی اور معاشی شرکت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ خواتین کا معاشی اور سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل خواتین کو عزت، حقوق اور قانونی شناخت عطا کی۔ OIC کی چیئرمین شپ ذمہ داری سے نبھائیں گے۔ ہر خاتون اور بچی کو تعلیم، ترقی اور قیادت کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ توانائی اور دیگر اداروں کے حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی منصوبوں میں تاخیر اور عوامی شکایات حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کی کلاس لے لی۔ زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ عوام لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ وفاق صوبے کے آئینی اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا۔ وزارت قائد کے
کے اطراف غیر قانونی کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اورنگزیب خان کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر کا قومی ورثے کا تحفظ مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لائنز ایریا اور خداداد کالونی سے ملحقہ علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ مزار قائد اور عوامی لائبریریاں قومی اثاثے ہیں۔ مزار قائد ہماری قومی شناخت کی علامت ہے۔ وفاقی وزیر اورنگزیب خان بولے کہ قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن ثقافتی اداروں کے تحفظ اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2220 پوائنٹس کی گراوٹ ریکارڈ، انڈیکس کی 1,80,021 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ۔ ادھر امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں سے ایشیائی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ جاپان کی نکئی انڈیکس میں 1315 پوائنٹس کی گراوٹ، جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس 669 پوائنٹس کی کمی سے بند ہوا۔ شنگھائی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 82 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایران امریکہ کشیدگی سے عالمی مارکیٹ میں قاتل مہنگا، WTI تیل 3.5% مہنگا ہو کر $74 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ برنٹ کروڈ کی قیمت بھی بڑھ کر $78 فی بیرل مقرر۔ دبئی کا مربن آئل 3% اضافے سے $73 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث یورپ میں جیٹ فیول کی قلت کا خدشہ۔ یورپی ممالک نے امریکہ اور ایشیا سے ایندھن کی درآمدات بڑھا دیں۔ یورپی ممالک نے بھی اپنے ذخائر استعمال کرنا شروع کر دیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں برادر ممالک کے مابین مشاورت اور باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ جلاس کی وادی تھور اور بونرداس میں سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ لوگوں کی زرعی زمینیں، کھڑی فصلیں، مکان، باغات، رابطہ پل اور سڑکیں شدید متاثر۔ دیہات میں آمد و رفت کا نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ متاثرہ افراد کا حکومت گلگت بلتستان سے فوری ریلیف آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ۔ فرانس نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ فرانسیسی بحریہ آبنہ ہومس سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کو تیار ہے۔ حالات سازگار ہونے پر فرانس آبنہ ہومس کو محفوظ بنائے گا۔ یورپی یونین کا روس پر اب تک کی سب سے بڑی سفری و اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ رائٹرز کے مطابق پابندیوں کے تحت 250 روسی شخصیات اور اداروں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ یورپی یونین کا روسی گیس اور بحری سروسز پر بھی پابندیاں لگانے کا عندیہ۔ مشرقی لندن کے علاقے والتھم اسٹیو میں آتش زدگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مکان، باغات اور ریلوے ٹریک بھی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ آگ کی وجہ سے ویور اوور گراؤنڈ ریلوے لائن بند کر دی گئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے سابق کپتان شاہد آفریدی کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ نوجوانوں کی تعلیم، کھیل، مصنوعی ذہانت اور جدید علوم کے فروغ پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا، نوجوانوں کو ہر میدان میں مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسلام آباد سے روانہ۔ پاکستان ٹیم براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ قومی ٹیم ویسٹ انڈیز میں 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز 25 جولائی سے 10 اگست تک شیڈول ہیں۔